السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صووا صفوفکم رب زدنی علما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جماعت، نماز با جماعت، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ صفوں کا برابر ہونا امام کے پیچھے دونوں سائیڈوں پہ، اور اس میں دائیں طرف اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام کے ایک طرف 2 بندے کھڑے ہوں اور دوسری طرف 10 بندے کھڑے ہوں تو جیسے یہ مسلمانوں کی جماعت امام کے پیچھے گویا کہ صفیں باندھ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پر دایاں ونگ اور بایاں ونگ ہوتا ہے اور دونوں کو برابر رکھا جاتا ہے، اور کسی بھی حملے کی صورت پر اس میں نقص سمجھا جائے گا کہ کوئی ونگ کمزور ہو۔ تو یہاں امام کو حکم ہے کہ جس وقت وہ اقامت کہی جائے تو جس وقت وہ پیچھے کھڑا ہو کر یہ بولے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز میں شامل ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے صووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور مل مل کر کھڑے ہو، اور اس میں کہ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، یا یہ ہے کہ ٹخنا ملا کے کھڑے ہوں کہ جس میں شیطان فاصلہ ہونے پر بیچ میں گھس سکتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والوں کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ جس وقت وہ مل کے کھڑے ہوں تو اس کو موقع نہیں ملتا۔ اب اگر یہ نماز جماعت کی یہ نماز پڑھی جا رہی ہو اور اس میں کسی شخص کو اس کو کراس کرنا ہو تو اس کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے کہ اگر اس کو کراس کرنا پڑے تو کسی کے آگے سے نہ گزرے، چاہے اس کو 40 سال تک بھی انتظار کرنا پڑے۔ تو یہ گویا سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کسی صورت آرام سے اس کے سامنے سے کراس نہ کرو۔ باقی اماموں کے نزدیک تو یہ ہے کہ امام احمد اور دوسرے اماموں کے نزدیک یہ ہے تو اس کو روکو، آگے سے ہاتھ کر دیتا ہے تو وہ روک دیتا ہے کہ میرے آگے سے نہ گزرو، اور ایک امام کے نزدیک ہے کہ اس کو زور کا دھکا مارے، اس کے پیچھے جا پڑے۔ اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی مشکل ہو کہ جس میں اس میں گزرنا ہے تو سجدے والی جگہ پہ پیر نہ رکھے اور ویسے گزر جائے تو یہ، لیکن وعید اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ایسے نمازیوں کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو کتنے سالوں تک اگر رکنا پڑے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ تو یہ جماعت کی نماز میں مسلمانوں کا مل کے کھڑا ہونا، پہلے امتوں کے انبیاء ایسی امت کی نمازوں کی صفوں کا تذکرہ کرتے آئے ہیں کہ ایسی امت آئے گی کہ ایسے کندھے کے ساتھ کندھا اور مل کر جماعت کی صورت پر نمازیں خدا کی نماز قائم کریں گی اور اتحاد یگانگت کا اظہار کریں گی، اور ایک کی آواز پر وہ رکوع و سجود بجا لائیں گے اور کسی بھی صورت پر ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔